مروہ صاحب، آج جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ جیل کے باہر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ایک بڑا تماشا لگا. کیا ہوا آخر؟ کئی جو لوگ ہیں اسپیشلی خان صاحب کی بہنیں بھی، وہ بھی تحویل میں لے لی گئیں، اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو کہا کہ جو لسٹ کے بغیر لوگ جو ہیں وہ ملنے چلے گئے، تو اس پہ بھی انہوں نے انگلیاں اٹھائیں. آخر ہوا کیا آج؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ پی ٹی آئی کی خواتین اور خان کی بہنوں کو حراست میں لیا گیا، اور اس کارروائی کے دوران جو تشدد اور زور کا استعمال کیا گیا، پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے اور سیاسی حقوق کے لیے ایک انتہائی سیاہ دن کے طور پہ یاد کیا جائے گا. خان کے بیوی اور خان خود پابند سلاسل ہے، اور وہ بھی غیر قانونی بے گناہ ہونے کے باوجود ہم 32-33 سال اس پیشے کو دینے کے باوجود ابھی تک اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ اپنی قانونی حقوق ان کو ملیں گے، کیا وہ رہا ہو پائیں گے. اور جب بہنیں ملاقات کے لیے گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے کرمنل اوریجنل جورسڈکشن میں ایک فیصلہ دیا. آج ان کا دن تھا، تو بجائے اس کی کہ ملاقات دیتے، یہ ریاست اسٹیبلشمنٹ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ ابھی ریسنٹلی تو انہوں نے ایک پیغام دیا تھا کہ خواتین کے حقوق، اب یہ خواتین کے حقوق ہیں. یعنی کیا اتنا کافی نہیں تھا کہ میاں بیوی دونوں گزشتہ 1.5 سال سے زیادہ میعاد سے اندر ہیں؟ اب آپ نے ان کی بہنوں کو بھی اندر کرنا ہے. دنیا کو کیا پیغام دینا ہے؟ اور پاکستان میں اس طرح کی کارروائیوں سے کس کو ڈرانا ہے؟ مزید کیا ڈرانا ہے؟ کیوں اتنی سیاکاریاں ہو رہی ہے؟ نمبر 1. اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. دوسرا جو ہے، جو جہاں تک سلمان اکرم راجہ صاحب کی آپ نے بات کی، مجھے تھوڑا شک ہے کہ ان کا یہ رویہ جو ہے وہ ذرا نفسیاتی سا مجھے لگتا ہے. اچھا. کیونکہ یہ مجھ سے پوچھ کے جائیں اور جن کے میں نام دوں وہ کیوں گئے. دیکھیں، اس طرح نہیں ہوتا تھا. ان تمام ایس او پیز کا میں راکم ہوں. یہ ایس او پیز بھی میری پٹیشن پہ لکھی گئی تھی، یہ ملاقاتیں میں نے شروع کرائی تھی، اور اس میں 2-3 افراد جو ہیں، خان صاحب نے، میں ایک زمانے میں فوکل پرسن تھا، بیرسٹر گور صاحب تھے، اور یہ ہم لسٹ دیا کرتے تھے. خان صاحب خود دیا کرتے تھے، اور جیل حکام جو ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہوتی تھی، اور جس پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ہمارے تھرو نہیں بھی جایا کرتے تھے. خان یا ان کو بلا لیتے تھے، یا پھر کہیں کسی ہائی کورٹ یا کسی ٹرائل کورٹ سے ان کو ڈائریکشن ہوتے تھے کہ آپ ان کو ملاقات کرا دیں. لیکن یہ اس پہ راداری کبھی ہم نے یا کسی ایک شخص نے کبھی قائم نہیں کرنا چاہیے. اور اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر اس پہ رکھی جاتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے خان تک ایسے لوگوں کو رسائی نہ دی جائے جن کا بیانیہ، جن کا نظریہ، جن کی سوچ یا فکر ان لوگوں سے مختلف ہے جنہوں نے آج کل خان کو رسائی دینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. صحیح. اچھا، تو یہ بتائے گا، آپ کو تو جو ہے پی ٹی آئی سے الگ ہوئے 2 مہینے ہو گئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن جو پارٹی جو منتشر ہو رہی ہے، وہ ہر پچھلے گزرتے دن کے ساتھ زیادہ ہی جو ہے وہ اختلافات نظر آ رہے ہیں. دوسری پارٹیز میں بھی نظر آتے ہیں، دوسری پارٹیز میں بھی کانسپریسی سازشیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں عہدوں کے لیے. لیکن اس وقت پی ٹی آئی میں جو ہو رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ مختلف ہی نوعیت کا ہے. پہلے تو میں اس حوالے سے محتاط بیانات دیتا تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ تھوڑا سا ہوش کے ناخن کی عادت لے گی اور احساس ہوگا کہ یہ پارٹی کو کس جانب یہ لے جا رہے ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہیں پارٹی کی بنیادی مرکزی لیڈرشپ پہ، کہ ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ پارٹی کے مفاد میں، خان کے مفاد میں، خان کو آگاہ کریں کہ پارٹی کے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے. میں چونکہ خان کے ساتھ یہ جو روابط اور یہ جو بات چیت کا گزشتہ 1.5 سال کا چشمدید گواہ رہا ہوں، تو مجھے 100% یقین ہے کہ خان سے یہ تمام چیزیں مخفی رکھی جا رہی ہے. خان کو علم ہی نہیں ہے کہ پارٹی میں کیا ہو رہا ہے. خان کے سامنے جو جس انداز میں پکچر پورٹرے ہوتا ہے اور جس طریقے سے ان کے سامنے جو ہے فیصلہ سازی کے لیے ان کی جو ذہن سازی کی جاتی ہے، ایک تجویز دیتا ہے، دوسرا سیکنڈ کرتا ہے، اور تیسرا جو ہے سراتا ہے، اور یوں اس محدود سفارشات پہ
اور وہی لوگ جو ہفتے میں 2 دفعہ بھی ملتے ہیں تو وہی ملتے ہیں, مہینے میں بھی وہی ملتے ہیں, نئے لوگوں کو رسائی نہیں دی جاتی ہے اور خان کے پاس فیڈ بیک نہیں آتا ہے. تو اس وجہ سے ذمہ داری عائد ہوتی تھی بیرسٹر گوہر صاحب پہ, جو مرکزی قیادت ہے, اور خصوصاً سینئر پارلیمنٹیرین پہ بشمول اسد قیصر صاحب, بشمول علی امین خان, عاطف خان, ان سب کو چاہیے کہ خان کے پاس جا کے پارٹی کے مفاد میں بتا دیں. یہ انہوں نے سینئر وکلاء کو بھی فارغ کر دیا, لطیف کوسا صاحب کو فارغ کیا, علی ظفر صاحب جو ہیں ان سے فائلیں ہی اٹھا لیے. اتنی بے توقیری کیوں پارٹی میں ان لوگوں کی ہو رہی ہے؟ اور آج یہ اس پہ بڑا فروختہ ہونا کہ جی مجھ سے پوچھے بغیر, یعنی کہ اتنی مطلق الانانیت اچھی نہیں ہوتی ہے. لیکن ان کو یہ ذمہ داری تو دی ہے نا کہ یہ لسٹ جو ہے وہ ان کو نہیں دی ہے. اچھا دیکھیں صرف ان کو نہیں دی ہے, مجھے علم ہے نا, میں اس دن بھی موجود تھا جس دن یہ آرڈر ہوا یا ایس او پی بنی دوبارہ. یہ ذمہ داری بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی ملی ہوئی ہے, لیکن یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے یہ خان کی اپنی ہے. یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کوارڈینیٹر مقرر ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ خان سے کوارڈینیٹ کر کے پھر نام جو ہے یا وہ خود دیں جیل حکام کو یا خان صاحب دے سکتے ہیں. تو لہذا جن کے اسماء یا نام خان صاحب نے دیے ہوئے ہوں گے ان کو کوارڈینیٹر تو نہیں روک سکتا ہے. ٹھیک جی جی بہت شکریہ خان صاحب. اچھا آپ نے بھی جیسے بات کری, انہوں نے آپ سے ربیہ نے بھی سوال کیا ہے کہ سلمان اکمل راجہ صاحب پارٹی کے سیکریٹری جنرل ہیں, تو انہوں نے اس پہ اعتراض کیا. اب جو لوگ ملے ہیں بغیر, میرا خیال ہے ان سے پوچھیں, نام وہ بڑے بڑے ہیں, کوئی عام لوگ نہیں ہیں, بگ گن چلیں, کوئی ٹام ڈک ہیری کوئی ہمارے ٹائپ ہوں تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ ان پہ اعتراض کریں. مطلب علی ظفر صاحب ملے ہیں, اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب خود جو پارٹی کے چیئرمین ہیں, پھر بابر اعوان صاحب ملے ہیں. 3 چند لوگوں کے نام ہم لے لیتے ہیں. اور آپ والی بات کہ خان صاحب جب تک اندر سے کلیئر نہیں کریں گے تو جیل حکام تو نہیں ملوائیں گے ان سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا ایس او پیز آپ نے طے کی تھیں, ان تینوں کے نام یہ خان صاحب کو دیے گئے ہوں گے یا خان صاحب نے ان کے نام ان کو جیل حکام کو دیے کہ ان کو مجھے ملنا دیا جائے؟ اور یہ اگر ملنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی نے انفارم تو کیا ہوگا کہ خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. دیکھیں نام جو ہیں یہ ایس او پی یہ کہتی ہیں, طریقہ کار یہ ہیں کہ خان صاحب یا خود دیں گے جیل حکام کو نام یا بذریعہ کوارڈینیٹر دیں گے. تو لہٰذا گزشتہ 1.5 سال میں تو طریقہ یہی ہوتا تھا کہ خان صاحب, اب بعض اوقات نئے لوگوں سے خان کی ملنے کی خواہش ہوتی تھی تو ہم نئے لوگوں کو لے جایا کرتے تھے, اور وہ خان کی اپروول سے نئے لوگوں کی ملاقاتی بھی ہو جاتی تھی. جہاں تک بیرسٹر گوہر صاحب کا تعلق ہے, وہ تو خود کوارڈینیٹر بھی ہے, چیئرمین بھی ہیں, اور ایک فنڈامنٹل ایک لسٹ ہم نے دی تھی بنیادی, جس میں ہم نے پرنسپل وکلاء کے نام لکھے تھے کہ یہ وکلاء جو ہیں وہ کسی بھی ٹائم ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں. یہ ان کے فیملی کے ریلیٹیوز ہیں, ان کے نام ہم نے دیے تھے, ان کے مالج کا نام دیا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو اپرووڈ تھے, جن کے لیے دوبارہ جو ہے رجوع نہیں کیا جا سکتا تھا کہ جی خان کو ان پہ اعتراض ہے یا نہیں ہے. لیکن ابھی جو انہوں نے تازہ ترین ایس او پی سیٹ کی ہیں, اس میں شاید سلمان اکمل راجہ صاحب آمد پہ اس کا کوئی تذکرہ کرنا سوٹیبل نہیں. اچھا وہ ایک سٹیپ فردر بھی گئے ہیں, چلو یہاں تک اعتراض تک جیسے آپ کہہ رہے ہیں, چلیں انہوں نے ایک اسیوم کیا ہے کہ میرا یہ رول ہے, مجھ سے پوچھ کے جائیں سارے, میں گیٹ کیپر ہوں, میں جس کو اندر جانے دوں جس کو نہ جانے دوں. بلکہ لگتا ہے جو یہ ہے کہ اصل وہ جیلر کا رول جو ہے وہ سلمان اکمل راجہ صاحب نے خود سیلف اسیوم کر لیا, بھائی آئی ایم دا گیٹ کیپر بھی ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگلی پیشی پہ جن کی ملاقات ہوگی ان کے ہاتھ میں وٹے دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک کو مارے گا جو ان کی اجازت کے بغیر آئے گا. اچھا وہ یہ کہتے ہیں اگلا سٹیپ جو نیکسٹ لیول, وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بات ہونا شروع ہو گیا, 2-3 پارٹی کے بڑے لیڈروں کی میں نے بیانات سنے, شاید ان کا اپنا بھی ٹویٹ ہے, ان کے سلمان اکمل راجہ صاحب کا, کہ جو لوگ یہ میری اس سے بلیسنگ کے بغیر یا اپروول کے بغیر مل رہے ہیں ان پہ بھی شکوک اب ہونا شروع ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں, انہوں نے تو نہیں کہا کہ وہ فوج کے ایجنسیز کے وہ ان کے شاید ملے ہوئے ہیں, یا ٹاؤٹ بڑا سخت لفظ ہو جائے گا, انہوں نے بھی نہیں لکھا, میں بھی نہیں یوز کرنا چاہ رہا. اب جو نام ہے مطلب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ پارٹی کا چیئر پرسن پہ بھی شک پڑ گیا ہے, اور اس کے بعد علی ظفر صاحب جیسے ایک آنریبل آدمی پہ پڑ گیا, بابر اعوان صاحب کے پیچھے بچ کون گیا, پھر تو پوری پارٹی جو بس ایک دن آئے گا کہ خان پہ بھی شک پڑوائیں گے. وہ بعید نہیں ہے, بلکہ جس رفتار سے یہ لوگوں کو نکال رہے ہیں خان کو نکالنے کا بھی اندیشہ ہے. دیکھیے اگر نکال تو سکتے ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اگر سلمان اکمل راجہ صاحب
وہ سیکریٹری جنرل ہے پارٹی کے, وہ تو کسی دن نکال سکتے ہیں کہ آپ میری مرضی کے بغیر کن لوگوں سے کیوں مل رہے ہیں. ہی کین ایشو ہی میں شو کاز ایز ویل. آپ اس پہ کوئی اگری کرتے ہیں؟ لیگل میں تو یہ کہہ رہا ہوں شو کاز تو وہ خود جاری نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن لکھ پڑھ میں نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ قانوناً وہ سیکریٹری جنرل نہیں ہے. اب اس کے لیے جو شخص ہیں وہ ہیں نقوی صاحب, اور نقوی صاحب جو ہیں ایسے متنازع نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے لیے بڑے بے چین ہوتے ہیں, تاکہ یہ نوٹیفیکیشن کے اجرا کے ساتھ ہی ان کا ذکر خبروں میں آ جاتا ہے, اور وہ اسی پہ بڑے اس کے لیے کون سے نقوی صاحب سر؟ یہ جو ایڈیشنل سیکریٹری جنرل ہے آپ کی پارٹی کے, ہاں فردوس شمیم نقوی. اچھا اوکے سوری. تو وہ جو ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں. بہرحال میں نے کہا جس تواتر سے یہ لوگوں کو مشکوک بنا رہے ہیں, اب بیرسٹر گور, علی ظفر صاحب, بابر اعوان صاحب, یہ تو چہرہ ہے نا پی ٹی آئی کا. اچھا ایک اور سمجھتے ہیں, نو آفنسز ٹو, میں حالانکہ سلمان غمرائی صاحب کے ساتھ میرے بڑے اچھے ذاتی بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں, وہ جب سے پارٹی کے سیکریٹری جنرل بنے ہیں پارٹی تتر بتر ہونا شروع ہوئی ہے, لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں, لوگ نکالو لے آؤ. یہ کوئی کے پی کے ورسز پنجاب کا کوئی پھڈے شروع, جب تک عمر ایوب صاحب تھے بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ تو شاید ہمارے کے پی کے بھائی جو ہیں ذرا تھوڑے سے وہ تھے, کیا کہتے ہیں کہ چلو یار اپنے ہی لوگ ہیں, اپنے ہی بندے ہیں. تو اب جب سے پنجاب سے ایک سیکریٹری جنرل آیا ہے اس کے خلاف ریئیکشن زیادہ آنا شروع ہوا ہے, یہ بھی کوئی ریزن ہے؟ دیکھیں پنجاب انتہائی مطلب ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہم پنجاب کی لیڈرشپ کو موٹیویٹ کر سکیں, یہ عوام کو نکال سکے, اپنے حلقوں میں جا سکے. آپ یقین کریں ہمارے پارلیمنٹیرین جو ہیں اسمبلی کے اجلاس میں تو آ جاتے ہیں, لیکن جس دن احتجاج ہوتا ہے کوئی نظر نہیں آتا ہے. چند ایک آ جاتے ہیں, وہی جو چند چہرے ہیں جو جرأت کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں اس کی آمد کے بعد تھوڑی سی لسانیت نے بھی ہوا پکڑی ہے. لنگوسٹکلی آپ سمجھتے ہیں؟ لنگوسٹکلی وہ تمام یوٹیوبر جو کہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر جو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو ہیں پارٹی میں تقسیم پیدا کرنے کے لیے کے پی کی قیادت کی طرف کیا ہے. اچھا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا, دیکھیں تقسیم پنجاب میں بھی ہے, وہاں بھی آپ دیکھیں وہ جو صوبائی صدر صاحب تھے حماد اظہر صاحب, انہوں نے استعفیٰ دیا تیسری دفعہ اور قبول نہیں ہو رہا ہے. اب بھی نہیں ہو رہا, وہ قبول نہیں ہو رہا ہے کیونکہ شاید بہت ہی زیادہ کارنامے ہیں, بہت ہی زیادہ کنٹریبیوشن ہیں, بہت زیادہ انہوں نے احتجاج یا جدوجہد کی ہے. جنہوں نے کی ہے ان کو استعفوں کی ضرورت ہی نہیں تھی اور فارغ کر دیا. لیکن کے پی کی جو قیادت ہے نا, یہ اب ٹارگیٹڈ ہیں پنجاب کی طرف سے اپنی ناکامیوں اور اپنی ہی کام نہ کرنے کی صلاحیت سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ بھی ایک ہتھکنڈے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ایک اور بات بتائیں کہ ابھی آپ نے بات کی کہ یہ وہاں پہ کے پی کے آپ لوگ اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب لیں, آپ لیں, جنید اکبر صاحب, سارے لیں کہ ہم نے لوگ نکالے, موٹیویٹ بھی کیا, لے کر بھی آئے اسلام آباد میں, نظر بھی آیا ہمیں بڑا پشتون کراؤڈ, ہمارے بھائی ہیں, لڑے بھی ہیں بیچارے, کیجولٹی سب کچھ فیس کیا. آپ بھی کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے پنجاب سے لوگ باہر نہیں نکل رہے. تو کیا اس کی دو ریزننگ ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں یا تو ہم ان کو تانا دے دیتے ہیں جناب کہ اتنے بہادر نہیں ہیں کہ وہ باہر نکلیں, آئیں, لڑے بھڑے, جتنے ہمارے پشتون بھائی ہیں روایتی طور پر سمجھا بھی جاتا ہے, سو وہ لڑائی جھگڑے والے پنجاب کے لوگ نہیں ہیں, سو وہ لہٰذا سڑکوں پہ نہیں آ رہے. نمبر 1. ایک اور پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ خان صاحب کے روز کے پھڈے لڑائیوں جھگڑوں سے وہ تنگ ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں, ہم نے ووٹ بھی دیے, ہمارے بھی اپنے بزنسز ہیں, گھر ہیں, بچے ہیں, فیملیز ہیں, روزانہ کی بنیادوں پہ ہم نہیں لڑ بھیڑ سکتے. اور وہ خان صاحب کی پالیٹکس آف ویلنس یا تشدد, لڑائی, ریزسٹنس اس کے حق میں نہیں ہے, لہٰذا وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں. سر میرا خیال ہے, میں چونکہ پنجاب بھی گیا ہوں اور اس دور میں بھی گیا ہوں اور بعد میں بھی گیا ہوں, یہ کہنا کہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے نہیں نکل رہے ہیں کہ شاید خوف زیادہ ہیں, میں شاید اس سے اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ ایسے لوگ بھی تھے جو نکلے بھی. ایک قریشی صاحب ہے ہمارے ملتان میں, اس نے اس دور میں بھی جدھر میں کے پی میں اور سندھ میں ادھر جلسے کر رہا تھا, قریشی صاحب ملتان. آپ کی مہربانی میں بات کر رہا ہوں, آپ نے ان کا قریشی صاحب کا نام لے لیا, ہم تو بھول گئے تھے, پی ٹی اے بھی بھول گئے, عمران خان صاحب بھی بھول گئے, پنجاب سے ہیں نا, ان کی اپنی فیملی بھی بھول گئے, ان کے بچے بھی اب ذکر نہیں کرتے. وہ تو قریشی صاحب کو, تو شاہ قریشی صاحب کو تو سب بھول گئے. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ذکر کیا, میں اس کے شکریہ ادا کرنا. میں اب اور لوگوں کا ذکر کروں گا. یہ وہ لوگ تھے جو پنجاب میں, اور وہ تمام لوگ بلائے جا چکے ہیں
جنہوں نے اس کڑے دور میں مزاحمت کی، جرت کی، جھنڈا اٹھایا اور بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح نہ کہ صرف اپنے علاقے کے لوگوں کا خوف دور کیا بلکہ پورے پاکستان میں ایک پیغام ہم نے پھیلایا، اور وہ پیغام یہی تھا کہ جب یہ لوگ اٹھ سکتے ہیں تو پورا پاکستان کیوں نہیں اٹھ سکتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ 8 فروری کو جو ووٹ پڑا تو وہ خوف تھا جو دور کیا گیا تھا، اور جس نے ہمت دی پاکستانیوں کو اور جنہوں نے جا کے بکسے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں بھرے. پنجاب کا ایک مسئلہ ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ صدیوں سے جو ہے یہاں پہ جو جس انداز میں راج کیا گیا ہے، جس انداز میں سرکار، چاہے وہ سکھ سرکار ہو، چاہے انگریز سرکار ہو، چاہے پاکستان کے بعد، اور پولیس جو ہے جس طریقے سے ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوتی آئی ہے، اس کا اور جو خیبر پختونخوا میں جو کلچر ہیں، جو وہاں پہ زیادتی کے آگے ہر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، چاہے سامنے تانے دار کھڑا ہو، چاہے آئی جی کھڑا ہو، یہ اس چیز کا فرق ہے. لیکن لوگ ہمارے ساتھ نکلے، قصور میں نکلے. اب آپ کو میں بتا دوں، جتنے یہ برے دور میں ہم نے جلسے کیا، سب سے بڑا جلسہ میں نے قصور میں کیا ہے. اچھا. اور پاکستان کی تاریخ کا وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جو قصور میں میرے ساتھ نکلے تھے، تو وہ بھی پنجاب ہے. اسی طرح لوگ ہمارے ساتھ ادھر چکوال میں نکلے، اور وہ بھی لیا میں مجید خان نیازی ایک ہمارے وہ ہے ہمارے کروڑ کے، اور مجید خان نیازی جو ہے کروڑ میں ہم نے جلسہ کیا، اور مجید خان نیازی نے کمپین بھی چلائی اور ڈٹ کے چلائی. ان کی بیگم جو ہے ہماری بہن اب ممبر نیشنل اسمبلی ہے. اس طرح جنگ سے ہمارے ایک نوجوان ہیں، میرے پاس پنجاب کی جتنی بھی لیڈرشپ جو مزاحمتی ہو سکتی تھی سب کے میرے ساتھ روابط تھے، ضلع وائز ہم نے بنائے تھے. لیکن میں آج آپ کو بتا دوں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو بتا دوں کہ خان کی رہائی کی تحریک کو سب سے زیادہ نقصان ان سازشیوں نے دیا ہے جنہوں نے کبھی یہ نہیں چاہے کہ ہم پنجاب میں مکمل طور پر داخل ہو کے عوامی احتجاج کے لیے کمر کس لے. کئی دفعہ میٹنگز ہوئی، میں نے بار بار یہ ذمہ داری مانگی، اور ہر بار پنجاب کی قیادت نے جو ہے مجھے پنجاب میں داخل ہونے سے روکے رکھا. سر بتائیں، بریک پہ جانا ہے، بریک سے پہلے میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے بھی بات کی کہ اس طرح لوگ موبلائز نہیں ہو سکے، کچھ پاکٹس ہیں جو آپ بتا رہے 12-13 کروڑ کی آبادی ہے، تو وہاں پہ اس طرح لوگ شاید نہیں نکل سکے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 8 فروری جیسے آپ نے کہا بڑا موقع تھا، اس کے بعد ایک بڑی موومنٹ لانچ کی جا سکتی تھی. پی این اے کی جو بھٹو صاحب کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی تھی وہ ساری کی ساری پنجاب بیس تھی. پنجاب میں انہوں نے سارا کا سارا بھٹو صاحب کو کرپل کر کے رکھ دیا. لاہور میں جلوس نکلے، ہمارے ملتان میں بہت بڑے نکلے. گولی جو چلی تھی وہاں پہ سب سے پہلے لاہور میں چلی. سو آپ کی دفعہ وہ لاہور، ملتان جو بڑے بڑے مطلب جہاں پہ رول ادا کرتے ہیں، فیصل آباد ہو گیا یا اس طرح کے بڑے اسٹیشن، گوجرانوالہ، سیال کوٹ، جہاں سے امپیکٹ آتا ہے، تو اس دفعہ پی این اے ٹائپ تو کوئی موومنٹ نہیں ہے. کوئی پنجاب سے لوگ نکلے، حالانکہ اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا، ٹی وی چینل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے بھٹو صاحب کو تختہ الٹ کے رکھ دیا تھا. سر یہ میرا خیال ہے بریک کے بعد ذرا اس پہ ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ واٹ وینٹ رانگ، کہ 8 فروری موقع تھا تو یہ چانس کیسے مس ہوا، لوگ پنجاب سے کیوں نہیں بہ رہا.